دین اسلام میں شب عید الفطر یعنی لیلۃ الجائزہ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈال دیں۔ اس رات کا عمومی طور پر لوگوں کو تعارف نہیں ہے، نہیں ہے، یہ بات کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں عوام تو عوام، کئی خواص بھی ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور اس خواص سے مراد جو اپنی ظاہری وضاقتہ وہ مذہبی رکھتے ہیں لیکن ان کا کوئی خاص شغف نہیں ہوتا مطالعہ کے ساتھ، وہ ایک رسمی تقریریں اور باتیں سن کے چلے جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ کہ لیلۃ الجائزہ کیا چیز ہے۔ حالانکہ اگر احادیث پڑھی جائیں تو ان کے اندر اس کا ذکر اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ جیسے بندہ کوئی بات سن کے کہتا نا ہے، مطلب اس انداز کے ساتھ طبیعت یکدم اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اللہ، تو ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہے۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، جائزہ انعام والی رات۔ اچھا، اس رات میں انعام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے نا تو جب چاند نظر آتا ہے تو شیطان کھل جاتا ہے، پہلے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے، اس نے اپنے مہینے کا حساب تو برابر کرنا ہے نا جی، یہ تو کھلا ہے۔ اب جب یہ نکلتے ہی لوگوں کا بے راہ روی کی طرف لے کے چلنے کی کوشش کرے گا اور بھرپور کرے گا، اور کسی حد تک وہ کامیاب نظر بھی آتا ہے، اس صورت کے اندر جو بھی اللہ کا بندہ اس کا مقابلہ کرے گا اس کا انعام تو بنتا ہے نا۔ کیا کہنے مصطفیٰ، واہ یہ واہ اصل اس کے اندر فلسفہ ہے کہ اس رات کو آخر انعام والی رات کیوں کہا گیا، یہ ہے پہلی بات۔ واہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اگر کسی بندے کے پیپر ہو چکے ہوں، اس نے امتحان دے دیا ہو، تو وہ اس کو پتہ چلے کہ صبح میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا، حافظ صاحب وہ بندہ ساری رات نہیں سوتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ عقلی طور پر یہ میں بات سمجھا رہا ہوں، وہ دعا کرتا ہے یار کل والا جو دن ہے نا اس کے اندر اچھی اور خیر والی جو خبر ہے وہ میرے لیے آنی چاہیے۔ ہم نے 30 دن یہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا رمضان بطور امتحان گزارا ہے کہ اس کے اندر ہم نے عبادات، ریاضتیں، مجاہدے، تزکیہ، تصفیہ نفس ہم نے کیا، ہم نے خیرات کی، ذکر فکر کیا، سب کچھ کیا۔ اب عید کا دن ہے، اس عید کے دن کے اندر بخشش و مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے صبح کس کی عید ہوگی؟ یہ اگر ہم ایک ہی بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس کی عبادات قبول ہو گئی اس کی عید ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس جملے کو ہم دیکھیں تو یہ رات پھر سونے والی نہیں ہے، عقلی طور پر بھی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس رات میں جاگا جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جہاں باقی دعائیں اور التجائیں کرنی ان میں سے ایک اور بار بار کی جائے کہ باری تعالیٰ آج کی جو رات ہے اس کے صدقے میں مجھے کامیابی سے ہمکنار فرما دے، اور صبح کا جو دن ہے اس کی برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ اس لیے بھی یہ دوسری صورت ہے کہ جیسے صبح رزلٹ اناؤنس ہونا ہو تو بچہ ساری رات دعائیں کرتا ہے، صبح عید ہے اور حقیقی عید رحمت الہی اور مغفرت الہی ہے، اس کو لینے کے لیے ہمیں جاگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ دو باتیں ہیں کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے ہمیں بالکل اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دو باتیں تو عقلی طور پر آ گئی، اب آ جائیے احادیث کی جانب۔ سبحان اللہ، سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو اس رات میں جاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل مردہ نہیں ہونے دیتا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ کون سا دن ہوگا جس میں دل مردہ ہو جائیں گے؟ یہ قیامت کا دن ہے جس میں لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہ اگر اس وقت اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، دیکھو حضرت محترم حافظ صاحب، یہ کب ہونا ہے؟ قیامت والے دن، لیکن محبوب پاک علیہ السلام نے پہلے وظیفہ بتا دیا کہ تم اپنے دل کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہو، وہ اس رات میں جاگ کر اپنے دل کو تم زندہ رکھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا خوبصورتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے خوبصورت جملوں کے اندر، قیامت والے دن دل کو زندہ رکھنا ہے تو فرمایا ایک رات ہے تمہارے پاس، تم اس میں جاگ لو، اور وہ ہے یہ عید کی رات، یعنی چاند رات۔ اس رات میں جاگنے سے بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دوسری حدیث پاک کے اعتبار سے پہلی بات۔ اب دوسری حدیث شریف بھی سماعت فرمائیے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں جو بندہ شب بیداری کرے اور جاگ لے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ، 5 راتیں ہیں، اور پوچھا گیا وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا ذوالحجہ شریف 8، 9، 10۔ اب یہ 8 اور 9، یہ ذوالحج اور 10، یہ بڑی عید کا دن آ گیا۔ 3 یہ، اور چوتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عید الفطر کی رات، اور جو 5ویں ہے وہ رجب کی رات ہے۔ اور ایک روایت کے اندر رجب کی رات کو ذکر نہیں کیا گیا، اس میں نصف شعبان کی رات کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جن کے اندر بندہ عبادت کر لے، شب بیداری کر لے، جاگ لے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے. اچھا, یہی ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے. آپ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا. یہ ہے وہ حدیث جس کے اندر اس رات کا نام میرے محبوب نے خود تجویز فرمایا کہ یہ انعام والی رات ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو کمال کیا. آقا کریم فرماتے ہیں یہ رات انعام والی رات ہے. فرمایا یہ جب ڈھلتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے تو صبح ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تمام راستوں پر, چوراہوں پر, موڑوں پر اپنے فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ ہر بندے آنے والے کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو, تم نے اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر راضی ہے, تم اس کی رحمت کو طلب کرنے والے بن جاؤ. اور اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے یہ اعلان کر لیا, بتاؤ انہوں نے مزدوری مکمل کی ہے, آج ان کو کیا دیا جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا اللہ انہوں نے مزدوری مکمل کی ہے, ان کو اپنا انعام عطا کر. اللہ فرماتا ہے میں نے آج ان کو بخش دیا, میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ عید پڑھنے والوں کے لیے, فرمایا جو عید کے لیے آیا ہے مجھ سے مانگو, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم مغفرت مانگو گے وہ عطا کروں گا, رزق مانگو گے وہ عطا کروں گا, اگر مصیبتوں سے چھٹکارا مانگو گے تمہیں میں وہ عطا کر دوں گا. یہ صرف رات ہی نہیں, اس کا تعلق اگلے دن کے ساتھ بھی ہے. تو اس رات کو بھی صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے اور دن کو بھی صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے, چونکہ رات انعام والی ہے اور اس انعام کا اظہار عید والے دن میں ہوتا ہے. تو اس دن کو بھی اچھے طریقے سے گزارا جائے تاکہ وہ انعام کامل طور پر ہم تک پہنچ سکے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.